آپ نے مجھے وقت دیا۔ بلوچستان میں کافی مسائل ہیں، حالیہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے؟ کوئی محرکات سامنے آئے، کوئی کلو ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ عباس۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات شروع ہوتی ہے کافی عرصے پہلے سے۔ پاکستان کو بدقسمتی سے اون نہیں کیا گیا، مختلف وجوہات ہیں۔ ذاتی مفادات ملکی مفادات سے بڑھ کر تھے، یہی وجہ ہے کہ نہ پاکستان کو سیکیور کیا گیا، نہ پاکستان کے مسائل کو سنا گیا، نہ پاکستان میں وہ تمام انیشیٹوز لیے، وہ ریفارمز ہوئے، وہ تعلیمی لحاظ سے مسلکوں کو جوڑا گیا۔ یاد رکھیے، دین جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ لیکن آف لیٹ جو دیکھا، جو آزادی دی گئی ان لوگوں کو جو لاؤڈ سپیکر کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے، لٹریچر اپنی مرضی کا لکھتے تھے، ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے تھے، پریشر گروپس بنے ہوتے تھے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، وہ تمام چیزوں کو بڑی حد تک اللہ کے فضل سے پاکستانی گورنمنٹ کی، آرمی کی، سول آرمڈ فورسز کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی لازوال قربانیاں دی گئیں، اسپیشلی 2014 نیشنل ایکشن پلان۔ اور اب آپ نے دیکھا، اللہ معاف کرے، 25 جولائی 2018 سے ابھی یہ ہزارہ کمیونٹی والا واقعہ ہوا گنجی میں، اور دوسرا واقعہ ہوتا ہے آج بدقسمتی سے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ محرکات کیا ہیں؟ اس کے ملٹیپل محرکات ہیں۔ نمبر 1، ایک تو فیٹف ہے، فائنینشیل ٹاسک فورس۔ وہ تمام لوگ، ہندوستان کی اس وقت بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کو ہر لیول پر ہیوملیٹ کیا جائے اور ایسے ایکٹیویٹیز کی جائیں، کلبھوشن کی اگزامپل پوری قوم کے سامنے ہے، ایسے ایکٹیویٹیز کی جائیں جس سے پاکستان خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ پہ چلا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پھر وہ سٹیک ہولڈرز جو کہ فینسنگ پہ، ایک طرف تو ہم افغانستان کے ساتھ، دوسرا ایران کے ساتھ بارڈر بھی فینسنگ کر رہے ہیں، تو وہ تمام قوتیں جو پاکستان میں اپنی مرضی سے اور اپنی منشا کے مطابق وہ تمام ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، ان کی سٹیکس، جب ان کی تمام جو خواہشات ہیں ان کو جب نقصان پہنچ رہا ہے اور ایگزمپلری انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں، اور اس میں یاد رکھیے یہ صرف ہندوستان کے علاوہ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن لانا چاہتی ہیں، وہ پاکستان کے اندر وہ قوتیں بھی ہیں جو کہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلنا چاہتی اور حکومتوں کو ماضی میں ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم نے جو ایگزمپلری میجرز لیے ہیں، زیرو ٹالرنس ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی ہو، نیشنل ایکشن پلان 2 ہو، سب کے لیے دروازے کھولے۔ اپوزیشن کو کہا کہ اس کا حصہ بنیں کیونکہ آپ سگنیٹری ہیں، اور یہ صرف PTI کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی بات ہے۔ اس میں مذہب اور مسلک کی نام کی بات بھی نہیں ہے، اس میں مذہب کے علاوہ پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ، تمام باسیوں کی عزت، جان و مال کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ایگزمپلری میجرز الحمدللہ حکومت نے لیے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ حکومت کی ناکامی ہے یا ماضی کی غلطیاں جو ہیں وہ ابھی آپ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، وقت کے ساتھ سب چیزیں قوم کے سامنے آتی رہی ہیں۔ ہم نے تمام انیشیٹوز اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہم جواب دے پہلے اللہ کے ہیں پھر پاکستان کے عوام کے ہیں۔ آپ کو میں نے ایک بتایا کہ جولائی 2018 سے لے کر یہ اپریل 2019 میں یہ 2 بیک ٹو بیک واقعات ہوتے ہیں۔ ایگزمپلری انیشیٹوز ہیں، سول آرمڈ فورسز کی لازوال قربانی ہے، انٹیلیجنسیز، پاک آرمی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ افغان ریفیوجیز کو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہوسٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کے بارڈر ابھی بھی کچھ جگہ سے موومنٹ انسیکیور ہے۔ پھر آپ مجھے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، 30% بلوچستان ساؤتھ از the 30% آف پاکستان۔ وہاں پہ ایک طرف ہلمند ہے، ایک طرف تافتان ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ ہو، ڈرگز ہو، مختلف سبورسیو ایکٹیویٹیز ہوں، زائرین کا آپ نے دیکھا لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان تمام چیزوں کو پرائورٹی پہ ایڈریس کیا گیا۔ اب انشاءاللہ باذن اللہ، ہونے کا یقین رب سے ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، ہم نے سب کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام قوتوں کو ابھی وہ کسی طریقے سے اپنی کوششوں میں تو لگے ہوں گے،
ان کے لیے ہم نے آل آؤٹ ایفرٹس لی ہیں، اور اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی کی حکومتیں اس کے لیے ذمہ دار اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس پر ایکشن ہی نہیں لیا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، 2015 تک آپ کا آئی این جی اوز کے لیے کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں تھی، 3 سال فینسنگ کیوں ذہن میں نہیں آئی؟ سول آرمڈ فورسز کو ویل ایکوپڈ کرنا، بلوچستان میں پولیس کا رول کتنا ہے، اس کو ایکسپینڈ کیوں نہیں گیا؟ پھر اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم میں لیکوناز نہ ہوتے تو آرمی کورٹس کیوں بنتے؟ پھر ان سب چیزوں کو دیکھیں، 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، اس کی جو سب کمیٹیز بنی، اس کی ایک میٹنگ نہیں ہوتی۔ ہم نے الحمدللہ ایکسپرٹس گروپس بنا لی ہیں ہر چیز کے لیے، چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی کیپیسٹی میں، چاہے وہ ٹیرر فائنینسنگ ہو، یو نیم اٹ اینڈ وی ہیو اٹ۔ اب اس نے 1 مہینے کے اندر 4 سے 5 ہفتوں کے اندر پرائم منسٹر کو فیڈ بیک دینی ہے۔ فیڈ بیک کیا دینی ہے؟ کہ ہم نے ان کے سجیشنز ریکمنڈیشن کے آگے بیس پہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی، ایسی پالیسی جو کہ دنیا کو یہ باور کرائے، کیونکہ ویزا پالیسی آپ نے دیکھ لی، لوگ انویسٹمنٹ کے لیے، ابھی مجھے کل اوورسیز پاکستانی ملے جو 200 ملین پاؤنڈ پاکستان میں انویسٹمنٹ ابھی کر چکے ہیں، یعنی پاکستان کے وزٹ میں۔ آج ان کو میں نے ڈنر پہ ہوسٹ بھی کیا ہوا ہے۔ خارجہ جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے سگنل دیا تھا کہ آئندہ کچھ دنوں میں، انہوں نے ڈیٹس دی تھی کہ ان دنوں میں کوئی دہشت گرد کارروائی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی انیشیٹو دیے گئے تھے؟ دیکھیں میں آپ چیز بتاؤں، ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے، جب بھی کوئی ایسی وائب آتی ہے تو آٹومیٹیکلی تمام سٹیک ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے۔ آپ آل آؤٹ اپنی ایکٹیویٹی ڈبل سے ٹریبل کرتے ہیں، آپ انیشیٹو چاہے وہ انٹیلیجنس لیول پہ ہو، چاہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیول پہ ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ ہو یا پروونشل لیول پہ ہو، تمام کوآرڈینیٹنگ ایفرٹس تمام۔ لیکن یاد رکھیے، آپ نے ایک گھر میں اتنے لوگوں کو بسایا ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں، آپ چمن بارڈر پہ، پشین بارڈر پہ، میں کسی پاکستانی کو چیلنج کر کے بتاؤں کہ وہ ڈفرینشیٹ کر کے بتائے کہ پاکستانی کون ہے، افغانی کون ہے۔ سملرلی آپ کی پیٹرولنگ نہ ہونے کے برابر تھی جب یہ فینسنگ کا انیشیٹو لیا، خاص کر ایران اور پاکستان بارڈر پہ بھی۔ آپ ایون تافتان پہ آپ کھڑے ہوں، آپ وہاں پہ ایرینین اور پاکستانیوں کے ڈریس کوڈ سے آپ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو وٹ آئی ایم ایمفیسائزنگ، جس چیز پہ ہم زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اس چیز کو اور تیزی سے اس پر کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہم نے آل آؤٹ میجرز لینے ہیں، ہم نے پاکستان کو سیکیور کرنا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ آپ سے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے ایگزیمپلری میجرز لیے ہیں، اور جس کو پوری دنیا میں اپلوڈ کر رہی ہے۔ واقعات کے پیچھے کون ہے؟ وہ تمام، سب سے بڑا ہندوستان، اور ہندوستان کے ساتھ وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتی۔ ان کا بسیرا وہ لوگ جو پاکستان سے تخریب کارروائیوں میں ملوث تھے اور افغانستان میں بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے کچھ ایسے مذموم عزائم رکھتے ہیں، اور وہ قوتیں بھی ہیں جو ہیں تو پاکستانی بدقسمتی سے، لیکن اپنے مفادات کو پاکستانی مفادات پہ اوپر رکھ کے کسی اور کے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے 5th جنریشن وار ہم بات کر رہے ہیں، ہائیبرڈ وار، کہ پاکستان کی یوتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی یوتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پشتون یوتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انسٹیٹیوشنز، اداروں کے خلاف عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو دس از وٹ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے آپ قوم کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، یہ سینسیٹیو ایشوز ہیں، اور ایبسلیوٹلی آپ کو میں ایمانداری سے بتاؤں، جب میں بلوچستان گیا، ہزارہ کمیونٹی، اور ان کی ایک سوچ تھی کہ شاید ہمارے جو بندے، ہمیں جتنا درد اور جتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے شاید اس کی کوئی مثال ملتی ہو، کہ ہمیں جو جنہوں نے بھی مارا پکڑے نہیں گئے۔ تو میں اپنے آئی جی ایف سی نارتھ کو ساتھ لے کے گیا تھا، آئی جی پولیس سارے میرے ساتھ تھے، ہم نے باقاعدہ 27 کی لسٹ میرے ساتھ تھی، پھر جن کی آرمی کورٹس کے ساتھ کے تھرو تمام پروسیس جو ہوا،
جو اس کے لیے رسپانسبل تھے، تو ہم پورا ہوم ورک کر کے لے گئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تمام لوگ اور وہ تمام جو قوتیں ہیں، ان کو اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. اور یہی چیز موفا منسٹر فارن افیئرس شاہ محمود قریشی صاحب نے UN کے فلور پہ پوری دنیا کے سامنے اپنا پاکستانی کیس پلیٹ کیا. ہمارے جتنی بھی انٹریکشنز ہیں، ہم چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا پاکستان میں وہ تمام ایکٹیویٹیز، سبورسیو ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں، ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آپ ایفیکٹو میکینزم اپنائیں. فار ایگزامپل، پاکستان کو ہم نے ویزا پالیسی کیوں کھولا؟ ہم نے ایون کنٹونمنٹس کھول دیے. وہ سینسٹیو انسٹالیشنز اس کے 5-10 کلومیٹرز کے ڈایا پہ کے علاوہ پورا پاکستان کھول دیا. تو ہم یہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ آن ون سائڈ آف انڈیا، آپ وہاں پہ آکوپائڈ کشمیر میں وہ ایکسیس کیوں نہیں دے رہے؟ آبزرور کو وہ ایکسیس نہیں دے رہے. دوسرا، افغانستان میں وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں. افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم ان کی آل آؤٹ عزت کرتے ہیں. تعاون کر رہے ہیں افغانستان، آپ سے نہیں کر رہا. دیکھیں، تعاون کا جو لیول ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. ہم ان کو یہ دیکھیں، افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں آٹومیٹک امن آئے گا. افغانستان کی حکومت کو میں ابھی کوہاٹ ایمبیسڈرز کو لے کے گیا، افغانستان کے ایمبیسڈر کو لے کے گیا، ساتھ رہے، ان کو بتایا، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں ہنگو میں پیدا ہوا ہوں، وہیں پہ رہا ہوں. کوہاٹ ڈسٹرکٹ میرے کوہاٹ کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے. ہم افغانستان کو ہر لیول پر انگیج کر رہے ہیں. ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سنسیئر ہیں ان کے افغان ریفیوجیز کے ساتھ. کوئی ملک، افغانستان کیا بھارت کے ہاتھ پر تو نہیں کھیل رہا؟ دیکھیں، ایک تو ایز اے ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہر ملک کو اجازت ہے کہ اپنی فارن پالیسی، اپنے ڈیسیجنز وہ اپنی مرضی کے ساتھ لیں. ہمارا صرف اور صرف کنسرن یہ ہے، افغانستان کسی کے ساتھ کیا تعلق کرتا ہے، یہ افغانستان کی اپنی سوچ ہے، فکر ہے، اور کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت کرے. پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچے، مذہب اور مسلک کے نام پہ، یا پاکستان کا نام دنیا میں بدنام ہو. تو ہم باور کرا رہے ہیں، برجنگ رول پلے کر رہے ہیں، انگیجمنٹ اور انٹریکشن کا لیول اور بڑھا دی ہے تاکہ وہ کوئی کنفیوژن اور مس پرسیپشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے انشاءاللہ. اسد عمر کا استعفیٰ، اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں. کابینہ میں اختلاف ہے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں، دو چیزیں میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتاؤں. جنہوں نے بھی تحریک انصاف کو جوائن کیا، ہم سب نے، ہم نے بطور نظریہ جوائن کی ہے. ہم سپاہی ہیں. اللہ اور اللہ کے محبوب دھرتی ماں کے بعد عمران خان پرائم منسٹر ہمارے لیڈر ہیں. ہماری جانیں بھی ان کے لیے حاضر ہیں. استعفوں سے کوئی فرق نہیں. دیکھ، میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. پہلے تو یہ ایک پرسیپشن، اردو میں عزت ہے نہیں. میں ہر پریس کانفرنس ہر جگہ کہتا ہوں اردو رتبوں میں عزت نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سولی رسپانسبلٹی آنریبل پرائم منسٹر کی ہے. پرائم منسٹر از انٹائٹلڈ ٹو ٹیک ہز ڈیسیژنز، اور کیبنٹ پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق چل رہی ہے. تو آپ کو یا مجھے یا پوری پاکستانی قوم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے، کہ پاکستان کو ایک خود مختار ریاست بنانا، فلاحی ریاست بنانا، اور سب سے امپورٹنٹ عزت اور وقار. عمران خان کے اعتماد پر پورا نہیں اترے؟ دیکھیں، اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے سوالات شاید ہوتے ہوں. اسد عمر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی کمٹمنٹ ایگزمپلری رہی ہے، اپروچ ایگزمپلری رہی ہے. لیکن لیڈر، مجھے یہ بتائیں، ورلڈ کپ 1992 میں عمران خان صاحب نے جو ٹیم کھلائی، یا وقار یونس کو، وسیم اکرم کو، عاقب جاوید کو، مشتاق کو، انضمام کو، وہ پلیئر جو فیوچر لیجنڈز بنے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا. تو یہ تو جب ہم نے پارٹی جوائن کی تھی، ہم سب نے، ہم نے اس لیے نہیں جوائن کی تھی کہ ہم منسٹرز بنیں گے، ہمیں عہدے ملیں گے، ہم ایم این ایز یا ایم پی ایز بنیں گے. ہم نے اس لیے جوائن کی تھی کہ اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جس کو دنیا عزت دے. کابینہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ. آپ کے حوالے سے بھی 4 دن پہلے خبریں چلی تھیں کہ آپ کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی، میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں، میں سپاہی ہوں.
مجھے پرائم منسٹر صاحب، میرے چیئرمین اور پرائیویٹ لیڈر جو کہیں گے اکراس دا بورڈ، اور یہ میں بڑے فخر سے آپ کو کہوں، عہدے رتبے میں کبھی عزت نہیں ہے، پکڑ زیادہ ہے. جو بھی آئے گا اس کو ویلکم کیا جائے گا. سول آبجیکٹیو از کہ ایسا کچھ کیا جائے جس سے پاکستان کی عزت بنے، اور پرائم منسٹر صاحب جس کو ہم بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے ہر ڈیسیجن کو دونوں ہاتھوں سے لیا جائے گا. آج کے استعفے کے بعد اپوزیشن کی طرف سے بہت تنقید کی جا رہی ہے. اسد عمر کے ساتھ کالعدم تنظیموں کا تعلق جوڑا جا رہا تھا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے. آج انہوں نے کہا کہ ایک وزیر گیا، دوسرے وزیر جن کا تعلق کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہے ان کو بھی جانا پڑے گا. دیکھیے میری بات سنیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، چیئرمین ہیں، ان کو اختیار ہے وہ کسی پہ بھی کرٹیسزم کر سکیں، سب کچھ کر سکیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان 8 مہینوں میں جو انیشیٹوز اس حکومت نے لی ہیں اس کی مثال آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، ماضی میں ملی ہے آپ کو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کسی کے کہنے سے نہ کچھ بدلتا ہے. جو میرے رب نے لکھا ہے، یاد رکھیں اللہ نے جو کچھ لکھا وہ کوئی آپ سے لے نہیں سکتا، جو نہیں لکھا وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا. اگر کابینہ میں مزید تبدیلی ہوئی، آپ کو بھی تبدیل کیا تو ایکسیپٹ کریں گے؟ الحمدللہ. میں نے کیا کہا ہے کہ ہم سپاہی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے. تھینک یو. آن اٹ.